ثانیہ مرزا اس طلاق کے بعد شدت غم سے نڈال ہیں. بالآخر اب انہوں نے لب کشائی کرنا شروع کر دی ہے اپنی اور شعیب ملک کی طلاق کے حوالے سے اور شعیب ملک کی تیسری شادی کے حوالے سے. اس سے پہلے تک جتنی بھی تصاویر وہ اپنے انسٹاگرام پر لگا رہی تھیں وہ پرانی تصاویر تھیں, اس کو نئے کیپشن کے ساتھ وہ لگا دیا کرتی تھیں اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھانے کے لیے. لیکن اعصابی طور پر آپ جتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو, یہ طلاق, یہ خلا, یہ سپریشن والی جو تختی ہوتی ہے, یہ جو لقب ہوتا ہے, یہ جو لیبل ہوتا ہے, یہ آپ کو مینٹلی طور پر مکمل طور پر توڑ دیتا ہے, اعصابی طور پر آپ کو چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے. اور ثانیہ مرزا بھی اسی کیفیت کا شکار ہو چکی ہیں, کیونکہ اب انہوں نے شاید اپنی دل کی بات زبان پر لانا شروع کر دی. انہوں نے شعیب ملک کا نام لیے بغیر اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں ایک ایسا اعلان کیا کہ انہوں نے 13 سال پہلے اپنی زندگی کی شاید سب سے بڑی غلطی کی تھی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو لوگوں کی بات کو سننا چاہیے تھا, لوگوں کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا. لیکن زندگی آپ سے اس طرح کی غلطیاں کرواتی ہے جس کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں آپ کے, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب کہتے ہیں شادی کرنا مشکل اور شادی کے بعد طلاق یا خلا لینا مشکل ترین ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جناب اعصابی طور پر یہ انسان کو مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ اعصابی طور پر جتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں, آپ اس شادی سے چاہے کتنا ہی چھٹکارا حاصل کیوں نہ کرنا چاہتے ہوں, لیکن جتنے ہی مضبوط اعصاب والا انسان ہوتا ہے وہ شدت غم سے نڈھال ہو جاتا ہے. اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ثانیہ مرزا بھی ایسی ہو چکی ہیں. ثانیہ مرزا جو کہ اعصابی طور پر, مینٹلی طور پر ایک مضبوط خاتون تصور کی جاتی ہیں. ساری دنیا کے اندر انہوں نے ٹینس کھیلی ہے, ایک مضبوط خاتون ہے, پڑھی لکھی خاتون ہے, فیمس خاتون ہے, اور نہ صرف فیمس ہے بلکہ دنیا بھر میں ان کی پہچان ہے. لیکن یقین جانیے اس طلاق نے یا اس خلا نے ان کو مینٹلی طور پر مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ثانیہ مرزا ابھی تک خاموش تھی. ثانیہ مرزا نے شعیب ملک صاحب کی تیسری شادی کو لے کے اور اپنی طلاق کو لے کے ابھی تک کوئی لب کشائی نہیں کی تھی. انہوں نے اپنی دل کی بات کچھ لوگوں سے ڈسکس کی تھی. آپ اگر فیمس ہوتے ہیں, آپ سیلیبریٹی ہوتے ہیں, چاہے وہ سپورٹس مین ہو چاہے ایکٹر ہوں, آپ کے مختلف لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور آپ اپنے برے وقتوں میں ان سے اپنی دل کی باتیں شیئر بھی کرتے ہو. تو جناب انہوں نے جو باتیں شیئر کی وہ آ کے میڈیا میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب باضابطہ طور پر ثانیہ مرزا نے شاید برملا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اپنی اور شعیب ملک کی طلاق کو لے کر. اور لگ ایسا رہا ہے کہ وہ شاید شدت غم سے نڈھال ہیں. یہ طلاق یا یہ خلا ان کو واقعی میں کافی زیادہ اس وقت ہرٹ کر رہی ہے. لیکن معاملہ ہے کیا, آج ذرا اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب گزشتہ روز ثانیہ مرزا نے ایک اپنی انسٹاگرام پوسٹ لگائی, بڑی گہری قسم کی یہ پوسٹ تھی. انہوں نے, اچھا یوزلی طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب بہت ہی زیادہ مینٹلی طور پر, اس کے اعصابی طور پر اس کو نقصان پہنچتا ہے نا, جب وہ مینٹلی طور پر ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ریکور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس دوران اس کو موٹیویشنل کوٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے, موٹیویشنل سانگز کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور اس کے بعد وہ کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ریبلڈنگ کے فیس میں ہے. ثانیہ مرزا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ریبلڈنگ کے فیس میں ہے. اور انہوں نے جس میں انسٹاگرام اسٹوری کا ذکر کر رہا ہوں اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ مینشن کیا کہ مجھے دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری اچیومنٹس کیا ہیں, اور کوئی بھی انسان آپ کو کسی بھی موقع پر اس طرح کا نقصان پہنچا کر چلا جائے گا جس سے آپ کو لگے گا کہ آپ نے زندگی میں وہ فیصلہ لیا, وہ فیصلہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. اور آبویسلی جس فیصلے کا وہ ذکر کر رہی ہیں وہ فیصلہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کا تھا. 2010 میں جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اب یقین جانیے انڈین میڈیا, پاکستانی میڈیا دونوں ڈھول بجا کے دونوں کے پیچھے گھوم رہے تھے. خبر نکال کے لانا, کوئی بھی چیز ایسی کر دینا, کوئی بھی معاملات ویسے کر دینا. خبر نکالنے کے چکر میں انہوں نے ثانیہ مرزا کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا تھا. ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بات بولی تھی انوپم کھیر کو. انہوں نے کہا تھا کہ جناب 11 روز تک ہم نے سورج نہیں دیکھا تھا کیونکہ پھر ہم نے کرٹنز لگا دیے تھے. کیونکہ میرے گھر پر فون آیا, میرے والد صاحب نے فون اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ثانیہ مرزا گھر پہ ہی ہیں. تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں ہاں گھر پہ ہی ہیں. تو انہوں نے کہا ثانیہ نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے. تو ان کے جو والد صاحب وہ کہتے ہیں ہاں اسی طرح کے پہنے ہوئے, لیکن آپ یہ تمام پیچھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو ٹی وی پہ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر کے اندر کا منظر.
تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر کرٹنز لگا دیے تھے, انہوں نے پھر سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی, لیکن پوری دنیا کا کرٹیسزم برداشت کیا تھا اس لڑکی نے شعیب ملک کے لیے, جو کہ فیم وائز بھی اس سے کم تھا, پبلسٹی وائز بھی اس سے کم تھا, آپ سمجھ لیں فائنینشلی بھی اس سے بہت ویک تھا, اور سلیبریٹی کے وائز بھی شعیب ملک صاحب بہت نیچے تھے, خوبصورتی کے والے سے تو بہت ہی نیچے تھے یہ کہا جاتا تھا. لیکن پھر بھی اس عورت نے, اس لڑکی نے اس شادی کو چلانے کی کوشش کی, اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ثانیہ مرزا آخری دم تک چاہتی تھیں کہ ان کی شادی ٹکی رہے, ان کی شادی برقرار رہے, ان کی شادی چلتی رہے. وہ شاید شعیب ملک کو ٹائم دے رہی تھیں کہ شاید وہ اپنی زندگی کی طرف واپس آئیں, اپنے بچوں کی طرف واپس آئیں, اپنی بیوی کی طرف واپس آئیں, لیکن یہ معاملات پھر آگے نہیں بڑھ سکے. مجھے اور کچھ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ شاید ثانیہ مرزا اعصابی طور پر بڑی اسٹرانگ قسم کی خاتون ہے, مینٹلی طور پر بہت اسٹرانگ ہے, وہ اپنی زندگی میں بہت جلد موو آن کر جائیں گی. بلکہ جب انسان کو صدمہ ہوتا ہے نا اپنے اسپاؤس کی آپ سمجھ لیں کہ چیٹ کرنے کا, اس کا صدمہ ہوتا ہے, تو وہ بہت جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہے, تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس کو پھر ریگریٹ نہیں ہوتا, کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہوتا. لیکن واقعی میں ثانیہ مرزا کو بڑا شدید قسم کا پچھتاوا ہو رہا ہے. اپنے بیٹے کو انہوں نے گلے لگایا ہوا ہے, دعا جو کہ انم مرزا کی بیٹی ہے اس کو انہوں نے گلے لگایا ہوا ہے, اور کہہ رہے ہیں جناب لائف لائن ہے یہ میری زندگی ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کس حد تک مینٹلی طور پر ویک ہے. شعیب ملک صاحب نے تیسری شادی کر لی, میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بے تحاشا خوشیاں نصیب کرے. لیکن اس سے آئیڈیا لگانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے کہ کون شادی چلانا چاہ رہا تھا اور کون شادی سے بچنا چاہ رہا تھا, کون اس رشتے سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا اور کون اس رشتے میں جان ڈالنا چاہ رہا تھا. اس سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. خیر, ثانیہ مرزا کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر وہ جلدی واپس آنے والی ہیں. پرانی پکچرز ابھی تک اپلوڈ کر رہی تھی اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھانے کے لیے, لیکن آج انہوں نے جو تصویر اور سٹوری لگائی ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ بہت ان کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.